تو شروعات تو کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سر پارٹی کے جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا پارلیمان کی، اور اگرچہ تحریک انصاف اس ایوان کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کرٹیسزم آ رہا ہے کہ قومی مفادات میں اس پروسیس کا حصہ بننے کے بجائے اس سے ایبسٹین کیا گیا کہ جو درست نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بہت شکریہ شراج صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ پچھتاوا بن جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ 14 لوگ جو ہیں پارٹی کی نمائندگی کریں گے. فہرست دی گئی. بعد ازاں اجلاس سے تھوڑی دیر قبل رات کو 10 بجے اجلاس کیا گیا پولیٹیکل کمیٹی کا، جس میں نامعلوم وجوہات کی بنا پہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کو سپرسیڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ بانی سے ملاقات ہونے تک ہم نہیں جائیں گے. اب یہ جو اجلاس بلایا گیا تھا پاکستانی قوم، اب کس پاکستانی کو آپ یہ سمجھائیں گے کہ اس کے نہ جانے کے لیے یہ کمپلشنز تھی؟ جرنلی لوگوں نے اس تاثر کو لیا ہے اور غلط لیا ہے، لیکن نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اجلاس تھا اس میں اگر جاتے تو 2 فائدے ہوتے. ایک تو یہ کہ جو مسلسل 9 مئی سے بیانیہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ جی انتشاری ہیں، اداروں سے لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بھی اس امپریشن کو تقویت دیتی ہے. تو لہٰذا یہ تاثر زائل ہوتا کہ جب ملک کا مسئلہ ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، اور اس پہ قومی ایک فکر، ایک سوچ کو جو ہے یکجا کرنا ہے اور قوم کے اس سوچ کی نمائندگی کرنی تھی ان لوگوں کے سامنے جن لوگوں نے اس حوالے سے فیصلہ سازیاں کرنی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر میں وہاں پہ ہوتا پی ٹی آئی کی ایک نمائندگی کی حیثیت سے، تو دہشت گردی جو ہے وہ صرف اس کو معیشت سے، اس کو سیاسی عدم استحکام سے آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر سیاسی عدم استحکام پہ گفتگو ہوتی تو ہم بتاتے کہ ہمارے قصور کیا ہیں. 9 مئی اور 9 مئی کے بعد 8 فروری کے الیکشن کا مینڈیٹ اڑایا جانا، پھر ہمیں گھروں تک محدود کر دینا، گھروں سے اٹھانا، جو زندگی جو ہے جو حیات ہم پہ تنگ کر دی گئی تھی، اس کا کل کے عسکری قیادت کے سامنے اظہار کرتے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو پرامن بنانے میں اپنا ایک کردار کھل کے ادا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اور سیاسی قوتیں اس کانفرنس میں موجود تھی وہ بھی شاید اس حوالے سے ہم آواز ہوتی کیونکہ سیاسی عدم استحکام ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے قوم کو یکجا کرنا ضروری ہے. یہ یکجائی کی تبھی ممکن ہے جب آپ اس کے دہشت گردی کے وجوہات کے جو کمپوننٹس ہیں، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام. اب سیاسی عدم استحکام خان کی پارٹی کو یا پی ٹی آئی جو اس کو عوام میں اب قبولیت حاصل ہے، اس کو آپ نظر انداز کر کے سیاسی عدم استحکام ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک طرف سے حکومت کو بھی وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے جن مقاصد کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا. وہ تو شاید اعلام میں بھی بتا رہے کہ اس کے اندر کوئی کنکریٹ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب پچھلے دنوں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ قومی مفاد میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ اس کا حصہ بنا جائے. لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی نے ڈیسیجن لیا، اس کے بعد سیاسی کمیٹی. تو کیا کہیں گے، کوئی پارٹی کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جو کرائسس ہیں یہ آن رہنے چاہیے اور سچویشن ریکنسلیشن کی طرف نہ جائے؟ میں پوری ایمانداری سے گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے نتائج تک لوگ چھلانگ لگا لیتے ہیں، اور یہ خوف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رینکس اور سرکل میں پھیلتا ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف جو ہے وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہوئے تو پھر سارا جو ملبہ ہے وہ ان پہ گرے گا. تو لوگ اپنی نوکریاں بچاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے
پارٹی کے ساتھ بھی اور مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ وفاداری نبھانے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کٹن فیصلے ہو اور جس کی آپ شاید اپنی ذات کی حد تک کوئی قیمت بھی چکانی پڑے تو کیا ہو جائے گا، کوئی زندگی روح تو نہیں چھین لیتا ہے. ایک فیصلہ ہے، میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی میرے لیڈر کے فائدے کے لیے ہیں، تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس کو جو ہے ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کے خیال میں اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی تو وہ بھی اس کے حق میں فیصلہ دیتے، اس پروسیس کیسے بنتے؟ خان کی تو عادت ہے، خان تو ساری الزام اپنے سر پہ لیتا ہے. یہ ڈی چوک میں جو ہوا تو الٹیمیٹلی خان نے کہا تھا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، جبکہ مجھے علم ہے کہ خان کا فیصلہ کیا تھا. تو لہذا خان جو ہے کسی کو بھی جو پارٹی کے لیے جو بھی کردار ادا کرتا ہے اور اگر اس کے نتائج جو ہیں وہ خوشکن نہیں ہوتے ہیں تو خان اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے. یعنی خان ان کو یہ کہتا کہ آپ سلامتی کمیٹی میں نہ جاتے، خان ان کو یہ کہتا کہ آپ سلامتی کمیٹی میں گئے، ویل ڈن، اور آپ نے جو ہے ایک احساس ذمہ داری جو ہے اس کا آپ کو احساس ہوا اور آپ نے ذمہ داری آسان طریقے سے نبھائی. اب نہ جا کے ان کو بھی ناکام کیا نا. دیکھیں اس کے اثرات آپ یہ بھی دیکھیں نا، حکومت بھی تو کامیاب نہیں ہوئی اور حکومت نے بھی جو ہے خواہ مخواہ میں اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا. اگر ان کا تقاضا تھا کہ بھائی خان سے ہمیں ملنے دیا جائے تو ملا دیتے 10 منٹ کے لیے. لیکن حکومت اس معاملے میں تو کامیاب ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے نہیں تھے کہ تحریک انصاف صرف عمران خان کو آگے رکھتی ہے، قومی مفادات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کم از کم اس حوالے سے ان کو کامیابی ہوئی کہ آپ شریک نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ایک بیانیہ ملا ہے کہ دیکھیں یہ پارٹی تو اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس حوالے سے یہ بیان دیا کہ حکومت نے جو ہے پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا ہے اور وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ حسب عادت اگر پی ٹی آئی یہ تقاضا کریں گے تو ہم اس کا انکار کر کے پی ٹی آئی شاید اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دے اور ہمیں پھر ان پہ اپنا نیریٹو توپنے کا جو ہے موقع مل جائے. اور وہی ہوا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ادراک ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی گیم ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ پہ مجبور کروا کے پھر تمام چینلوں پہ اور پاکستان بھر کی میڈیا اور یہ لوگ آ کے وہی 9 مئی کے ساتھ ہمارے تانے بانے جوڑ کے ہمیں ملک دشمن ثابت کریں گے. اور اب وہی ہو رہا ہے. عام پاکستانی نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا ہے. تو یہ کوئی عمران خان کے پارٹی میں نادان دوست ہیں یا وہ دانستہ اس طرح کی چیزیں کرتے کہ جس سے وہ بھی امبیرس ہو رہے ہیں اور پارٹی کی جو فیم ہے لوگوں کے اندر اس کو بھی ڈیمیجز ڈالے؟ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ 1.5 سال سے المیہ یہ ہے کہ خان ہے جیل میں، اور جو شخص جیل میں ہوتا ہے بالخصوص جس پوزیشن میں خان صاحب ہیں، جہاں ان کی محدود رسائی ہے، محدود لوگ ان تک رسائی رکھتے ہیں، انفارمیشن تک ان کی رسائی شاید نہ ہونے کے برابر ہیں، فیڈ بیک ان کے پاس نہیں آ رہا ہے، پارٹی کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک نہ خان کی رسائی ہے نہ ان لوگوں کی ہے. ایسے حالات میں شخص جو ہے اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ سارا انحصار ان لوگوں کی فیڈ بیک پہ ہوتا ہے جو ان کے پاس جا کے ملتے ہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ کہا پارٹی کی میٹنگز میں کہ یہ جو فیصلہ سازی ہے یہ خان سے لے کے پارٹی کی قیادت کو خود ہی ہر مسئلے پہ ہمیں خود ہی فیصلہ کر کے خان کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ ہم باہر بیٹھ کے حالات واقعات کو صحیح کنٹیکس میں رکھ کے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ کلچر ہے کہ نہیں ہر فیصلہ خان سے کروانا ہے، اور اسی وجہ سے سارے فیصلے جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں اور ان کے خاطر خواہ نتائج یا جو اہداف مقرر ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں.